بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو نمبر 36 میں بیان کر رہے ہیں مومنین کے درمیان اتحاد کی دعوت۔ تو دوستوں، احد جیسی لڑائیوں اور ابتدائی مسلم کمیونٹی کو درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجوں کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے طاقتور رہنمائی نازل کی۔ قرآن پاک نے امت مسلمہ کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور تفرقہ سے بچنے کی دعوت دی ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اختلاف ایمان کو کمزور کرتا ہے، اجتماعی قوت کو کمزور کرتا ہے اور اسلام کے دشمنوں کے اثر و رسوخ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اتحاد کی دعوت نہ صرف ایک سماجی یا سیاسی ہدایت ہے، بلکہ یہ ایک روحانی حکم ہے جس کی جڑیں الہی حکمت پر مبنی ہیں اور مسلم کمیونٹی کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ مومنوں کو ایک متحد جسم کے طور پر مخاطب کرتا ہے جو نسب، قبیلے یا نسل کی بجائے ایمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سابقہ حالت کی یاد دلاتا ہے، اندھیروں میں کھوئے ہوئے دشمن، یہاں تک کہ اس نے اسلام کے ذریعے ان کے دلوں کو اکٹھا کیا۔ یہ اتحاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے اور اہل ایمان کو متبع کیا ہے کہ وہ قابلیت، حسد اور خود غرضی کے پرانے طریقوں پر واپس نہ جائیں۔ اسلام ان تقسیموں کے مٹانے کے لیے آیا ہے جو معاشرے سے دوچار تھے، اور باہمی محبت، احترام اور مشترکہ مقصد پر مبنی برادری کی تعمیر کے لیے آیا۔ اہل ایمان محض فرد نہیں تھے، وہ ایمان بے بھائی بہن تھے، ایک مقدس بندھن سے جڑے ہوئے تھے جو خون اور قومیت سے بالاتر ہے۔ یہ پیغام جنگ احد کے بعد خاص طور پر اہم ہو گیا، جہاں نافرمانی کی لمحات اور انفرادی فیصلوں نے پوری کمیونٹی کو متاثر کیا۔ نقصان ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ ہر مومن کے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اختلاف یہاں تک کہ ایک چھوٹے گروہ میں بھی انتشار اور شکست کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لمحے کو اس بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیا ہے کہ اجتماعی طاقت مشترکہ اقتدار، باہمی تعاون اور مخلصانہ تعاون میں منحصر ہے۔ جب مومنین اللہ کی خاطر مل کر کام کرتے ہیں تو وہ ایک مضبوط ڈھانچے کی مانند بن جاتے ہیں جو غیر متنازع اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اسلام میں بھائی چارہ مہربانی یا دوستی سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہر مسلمان کے وقار، حفاظت اور عزت کو برقرار رکھنے کا عہد ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ مومنوں کا ایک جسم سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کا یہ گہرا احساس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے اور ایک کی کامیابی ہی سب کی کامیابی ہے۔ غیبت، حسد اور تقسیم کی سختی سے مذمت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بھائی چارے کے تانے بانے کو پھاڑ دیتے ہیں جسے اللہ نے ایمان کے ذریعے احتیاط سے بنا ہے۔ بیرونی خطرات اور اندرونی چیلنجوں کے وقت اتحاد ڈھال بن جاتا ہے۔ قرآن پاک مومنوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنے، تنازعات کو حل کرنے اور نماز، عمل اور نظر میں ایک ساتھ کھڑے ہونے کی تاکید کرتا ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے جو بھائی چارہ پیدا کیا ہے اسے کبھی نہیں توڑنا چاہیے۔ اسلام کو پھیلانے، اس کے اقتدار کے دفاع اور ایک دوسرے کی ترقی کے مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، اور اس کا اختیاری نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ آخر میں ہم مومنین کے درمیان اتحاد کی دعوت قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بنیادی پیغامات میں سے ایک بیان کر رہے ہیں۔ اتحاد کے ذریعے ابتدائی مسلمان بکھرے ہوئے قبائل سے ایک طاقتور، ہمدرد اور ہدایت یافتہ امت میں تبدیل ہوئے۔ ان کی مثال آج مسلمانوں کے لیے ایک لازوال سبق بنے گی۔ اتحاد میں طاقت، رحمت اور اللہ کے الہی وعدے کی تکمیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم اسی طرح نئی قسط لے کر آپ کو بیان کریں گے۔
تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔ اللہ حافظ۔